کوئی طاقتور آ کے اس کو کوئی رشوت نہیں مانگتے ہر دوسرے دن لوگ. دبئی میں چلے جائیں, دبئی میں آپ پوچھیں ذرا پاکستانیوں سے کس طرح, کیوں آپ پاکستان میں نہیں بزنس کرتے, کیوں دبئی چلے گئے, تو وہ پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی تنگ نہیں کرتا ان کو پتہ ہے یہ ٹیکس ہے, اتنا دو, آرام سے محنت کرو, کام کرو, آپ کو فائدہ ہوگا. تو جو سب سے ضروری چیز پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا, رول آف لا کا, ڈرایا دھمکایا. تو جائے پوچھے ذرا جامپور میں ہوا کیا, ساری پارٹیز کے ووٹ ان سے اکیلی محسن لگاری تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کی زیادہ ووٹس تھی. جو جنرل الیکشن میں ووٹ پڑے اس سے بھی زیادہ پڑ گئے. اس سے اور زیادہ خوفزدہ تھے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح جو آئین کے اندر 90 دن کا الیکشن کا لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہونی تھی تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا. گورنرز ان کے انہوں نے نہیں الیکشن کی ڈیٹ تھی, الیکشن کمیشن اس نے نہیں ڈیٹ تھی. آخر میں سپریم کورٹ نے پھر اس کے اوپر ایکشن لیا اور آج ساری قوم سپریم کورٹ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کی اور آپ نے ملک کو الیکشن کی طرف لگایا جو ایک ہی طریقہ ہے. اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے ایک ہی طریقہ ہے الیکشنز, جو میں پھر سے 11 مہینے سے لگا ہوں کہنے کہ اس کے علاوہ جو بھی آپ کچھ کریں گے مزید دلدل میں پھنستا جائے گا ہمارا ملک. اور آج حالات کیا ہے, آج اگر پاکستان کے آپ حالات دیکھیں تو دشمن بھی ملک سے وہ نہ کرے جو ان ساری جماعتوں نے مل کے کیا. صرف ان کا مقصد تھا کہ ان کو جو کرپشن کے کیسز تھے ان کے اوپر وہ معاف کروانے تھے. آتے ساتھ ہی اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا دیے. 1100 ارب روپیہ 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز معاف کروا دیے. میں پھر سے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا تھا اپنے لیڈر سے, اپنے کارکنوں سے, خاص طور پہ ان کو, یعنی جس طرح کوئی فیصلہ کر کے کہ جناب یہ ہمارے کوئی دشمن ہے وہ کیا گیا. ان سے کوئی پولیٹیکل پریزنر سے یہ حرکتیں نہیں کرتی جو انہوں نے جیلوں میں کی. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, میں 2 مہینے پہلے سے بتا رہا تھا کہ یہ کرنے والے ہیں. مجھے پتا تھا کون ہے, مجھے اب بھی پتا کون ہے. وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے ہوئے اس وقت, پرائم منسٹر, انٹیریئر منسٹر, ہماری ایجنسیز کا سب سے اس کو جو خوفناک آدمی ہے, ظالم آدمی ہے, انہوں نے پلان کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک پلان انسان کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی میں نے اس ملک کی تاریخ میں اس طرح کی سختی نہیں دیکھی جو انہوں نے ہمارے پہ کی. کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا, 25 مئی کو میں بار بار کہتا ہوں جو ظلم کیا انہوں نے, لوگوں کے گھر 3 بجے لوگوں کے گھروں میں گھس کے نہ چادر نہ چار دیواری لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. کبھی ایسے نہیں ہوا پاکستان میں. ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئی, کتنی FIR کاٹی اور کس کو کون سا پولیس ایکشن لیا, کتنی ٹیئر گیسنگ ہوئی. لیکن 25 مئی کو جو انہوں نے ہمارے سے کیا اور اس کے بعد مسلسل کرتے رہے, FIRs کے اوپر FIRs کاٹ. اب بجلی کی قیمت جس ریٹ پہ ابھی بڑھی ہے اور جو سر چارجز لگا کے بڑھ ہے وہ تقریباً دگنی ہو گئی ہے. ٹیوب ویل کسانوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں, میں صرف اس لیے یہ جو موٹی چیزیں باقی میں نہیں بتاتا. کسانوں بند ہو گیا کورونا کے اندر. جب کورونا آیا تو چائنا کے اندر تقریباً آنا جانا مشکل ہو گیا, ان کے کوارنٹین کے اتنے مشکل لاز تھے, تو وہ ہم نے وہ 2 سال مس کر دیے. لیکن فیوچر کے اندر ٹیکنالوجی زونز اور ایکسپورٹ زونز جو ہم نے مختص کیے ہوئے علاقے, ان کے اندر جس طرح چائنا جب آگے بڑھا تھا تو اس نے
انوائٹ کی تھی انڈسٹری جو ان کی ایکسپورٹ زونز کے اندر آ کے انہوں نے پھر ایکسپورٹ شروع کی، اور اسی طرح چائنا کی یہ 30-35 سال پہلے انہوں نے کی، اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو ایکسپورٹ زونز ہیں، ٹیکنالوجی زونز، اور ٹیکنالوجی کی اگر میں ٹیکنالوجی یہ دیکھیں آئی ٹی ایکسپورٹس، ہم نے ان کی پہلی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس کا. تو ایکسپورٹس بڑھانا، ٹورزم، پھر جس طرح میں نے کہا پام آئل، زیتون، ہر چیز وہ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہر کچھ ہم اگوا سکتے ہیں. ہم نے کبھی اس کے اوپر نہیں سوچا. ہمارا سارا تقریباً کتنے 100 کلومیٹر کا ہمارا سمندر ہے، ادھر ہم سارا پام آئل اگا سکتے ہیں، کبھی کسی نے سوچا نہیں. پھر ہم کیسے جو اصل اب چیلنج ہے میں آپ کو سمجھوں کہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان، ہم کیسے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. میں آپ کو ہندوستان 6-6.5 گنا بڑا پاکستان سے ہے. پچھلے سال پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آئی ہے 2022 میں $2 ارب. ہندوستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ $75 ارب. ہم جب تک ایک ملک میں انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئیں ہماری دولت کے اندر پھر بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ انویسٹمنٹ جب ڈالرز میں آئے گی ہمارا جو ریزروز ڈالر کے بڑھیں گے. ہمیں یہ مسئلہ نہیں آئے گا جو آج آیا ہوا ہے کہ ہمارے ریزروز ہی ختم ہو گئے، ڈالر ختم ہو گیا، روپیہ گر رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. کوئی پاکستان میں آج سرمایہ کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ کیونکہ وہ ڈالر ہی خریدتے ہیں، اس کو ضرورت کیا جب روپیہ گر رہا ہے، باہر سے بھی کسی کو اعتماد نہیں ہے. تو تب جب انویسٹمنٹ جب تک پاکستان میں ہم نہیں لے کے آئیں گے صحیح معنی میں ہماری یہ لوگ جو گندی ویڈیوز، جو آڈیو لیکس، جو اعظم سواتی کے گھر ان کی بیوی کو اور بیٹی کو جو گندی ویڈیو بھیجی گئی، کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا. اور پھر سلمان فاروقی، اس کو پکڑ کے ننگا کر کے اس کو مارا گیا، اس کو دھمکایا گیا. سوشل میڈیا کے بچوں سے جو کی 17-18 سال کے بچوں کو پکڑ کے انہوں نے اٹھا کے لے گئے، ان کو مار دھاڑ کے ڈرا دھمکا کے گھر واپس بھیجا گیا. ایسے کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. تو کوشش یہ کی گئی کہ ظلم اور خوف پھیلا کے، تو یہ جو ایک تحریک انصاف کے ساتھ قوم جڑ گئی تھی، کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. تو میں اس لیے بھی آج اپنے کارکنوں کو خاص طور پہ مبارک دے رہا ہوں کہ جس طرح میرے لوگ کھڑے ہوئے، ہر چیز برداشت کی. یہ جو ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی، وہ جب انہوں نے شروع میں لوگوں کو جیل میں جو ہمارے لوگوں نے گرفتاریاں دی، ہمارے لیڈرز نے دی، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا. انہوں نے سب سے پہلے آگے، سب سے پہلے وہ ہوئے. تو تحریک بڑھتی جا رہی تھی. جس طرح تحریک بڑھ رہی تھی، گجرانوالہ، سرگودا، صاحبہ، اور زیادہ لوگوں نے گرفتاریاں دے رہی ہیں. پنڈی لوگ سامنے آ گئے. پشاور میں اتنی پبلک نکلائی، وہ پولیس گرفتاری نہ ان کو کرے. بڑھتی جا رہی تھی. اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ یہ جو 11 مہینے میں ظلم کیا اور پھر ہمارے جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، چیزیں جو ڈالر لا سکتی ہے. پہلے تو سوچے اور کون سی چیز ڈالرز ہمارا خرچہ بچا سکتی ہے. ہم مثلا پام آئل امپورٹ کرتے ہیں، ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ اور کیا طریقے ہیں کہ ہم پام آئل کی اپنی امپورٹ کم کر سکیں. ہم نے پختونخوا کے اندر 2013 کے بعد ایک پورا زیتون کی پوری پلانٹیشن کرنی شروع کی، اور آج وہ انقلاب آ چکا ہے زیتون کا. اور زیتون کے اتنے ہم نے اب وہ لگا دیے ہیں کہ بجائے 60% پاکستان میں الیکشن ہو، جنرل الیکشن کر دیں. اس سے ملک میں، کیونکہ جنرل الیکشن ہوگا تو ملک کے اندر استحکام آئے گا. کیونکہ جو بھی ہم کریں گے، جب تک ایک گورنمنٹ، ایک پاکستان کے اندر نیشنل الیکشن ہو کے ایک گورنمنٹ نہیں آتی، تو سیاسی استحکام نہیں آنے لگا. اور وہ سیاسی استحکام الیکشن میں آئے گا، اور اس کے بعد معاشی استحکام آئے گا. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ الیکشن کروا کے ایک گورنمنٹ آئے، پبلک کا مینڈیٹ دے کے، جو 5 سال کے لیے آئے، اور اس کے ساتھ اس کو عوام اس کے اوپر سازش ہو رہی تھی ہماری گورنمنٹ گرانے کی.
تو اس وقت جو آرمی چیف تھے اس کو میں نے سمجھایا کہ جب بھی آپ نے سیاسی استحکام ختم کیا، ایک گورنمنٹ گرا کی، جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جیسی گورنمنٹ گرے گی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی، میں تب کہا کہ آپ کوئی بھی، اور خاص طور پہ یہ لوگ جن کو میں 30 سال سے جانتا ہوں، معیشت کو نہیں سنبھال سکیں گے. اور شوکت ترین کو بھی بھیجا، سمجھانے کی کوشش کی کہ کدھر پاکستان کھڑا ہے، دنیا کا کیا ماحول ہے. یوکرین کی جنگ شروع ہو چکی تھی، کموڈٹی سپر سائیکل، قیمتیں اوپر چلی گئی تھی دنیا میں. تو جو ہمارے لیے مشکلات تھیں وہ مشکلات بڑھنی تھی جیسے ہی ایک حکومت کو ہٹاتے اور سیاسی استحکام ختم ہوتا. تو میں نے اپنی پوری کوشش کی، اپنی گورنمنٹ بھی میں نے ڈیزالو کر دی. لوگوں کو یہ یاد نہیں کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی تھی. میں نے کہا الیکشنز کرواؤ. سپریم کورٹ میں چلے گئے، ہمیں شکست ہو گئی، ہم نے قبول کر لی. ہم ان کی طرح روتے نہیں ہیں. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہم نے قبول کر لیا، ہماری گورنمنٹ چلی گئی. اس کے بعد میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جب تک آپ اس ملک میں الیکشن نہیں کروائیں گے، سیاسی طور پہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا. اور اگر سیاسی طور پہ سٹیبل نہیں ہوگا تو معاشی بھی استحکام نہیں آئے گا. اور جیسے جیسے ہماری معیشت نیچے جاتی رہی، میں بار بار طوطے کی طرح یہ کہتا رہا کہ یہ الیکشنز کرواؤ. لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز تھی، یہ بھی اور جو ان کے پیچھے ہینڈلرز تھے، دونوں ڈر گئے الیکشنز کروانے سے. اور وہ الیکشنز اس لیے نہیں کروا رہے تھے کہ جیسی عوام کھڑی ہوتی گئی تحریک انصاف کے ساتھ، اس گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک گورنمنٹ گرائی گئی ہو، کبھی عوام اس کے لیے نہیں نکلی. یعنی ہماری میں ساری تاریخ جانتا ہوں، میں تقریباً جس طرح پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں، جب مارشل لا بھی لگتا تھا تو لوگ آ کے مٹھائیاں بانٹتے تھے. جو بھی گورنمنٹ 90 کی دہائی میں گرتی تھی لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی، لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر آئے. اور چھوٹی صنعتیں، اسمال اور میڈیم انڈسٹری. اور جب ایک ملک میں انصاف، کانٹریکٹ انفورسمنٹ لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں، وہ پھر ترقی کرتے ہیں، ادھر خوشحالی آتی ہے. شیر شاہ سوری کی اگر آپ کہانی پڑھیں، وہ ہندوستان کا سب سے عظیم